اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. دیکھو ایک بات خوب سمجھو اچھی طرح سے. ایک فیصلہ کرو. پہلی بات تو یہ فیصلہ کرو کہ ہم پٹھان ہیں یا مسلمان ہیں. معذرت کے ساتھ اگر آپ پٹھان ہیں تو پنجاب والے پنجابی ہیں, سندھ والے کیا ہیں, ہندی ہیں. اس بیس پہ ہمیں جنت نہیں ملے گی کہ کون پٹھان ہے, کون پنجابی ہے, کون سرائکی ہے, کون افغانی ہے, کون جاپانی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قومیت کی ذرہ برابر بھی اہمیت ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے اپنی قوم کے خلاف نہ اٹھتی. غزوہ بدر سب سے پہلی لڑائی ہے, اس میں ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عربی ہے, قریشی ہے, ہاشمی ہے, ان کی تلوار اٹھی ہے سامنے ابو جہل کے خلاف. وہ عربی ہے, قریشی ہے اور ہاشمی ہے. آج ہمارے ہاں کلچر کو مذہب پر ترجیح دی جا رہی ہے. میں نے پشاور میں بھی یہ بات کہی, یہاں بھی میں یہ بات کہوں گا کہ کچھ وقت پہلے اسمبلی میں پردے کے بارے میں ایک ممبر نے بات کی کہ ہمارے پٹھانوں کا کلچر ہے حجاب, ہم حجاب نہیں چھوڑ سکتے. میں نے کہا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا ہمارے مذہب کا کلچر ہے کیا, حجاب. ہم یہ حجاب نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت, جو عورت حجاب کرے گی اللہ کے لیے مذہب کی وجہ سے, اس حجاب پر اسے جنت ملے گی. جو اپنے کلچر کی وجہ سے حجاب کر رہی ہے اس حجاب پر اسے جنت نہیں ملے گی. ورنہ انگریز کہے گا کہ اے اللہ اس کا کلچر حجاب کا تھا, ہمارا کلچر یہ تھا کہ ہم بغیر کپڑوں کے گھومتے تھے, تو ہمیں بغیر کپڑوں کے جنت ملنی چاہیے. وہ تو انگریز بھی کہے گا کہ ہمارا کلچر تھا چٹی بنیان میں گھومنے کا, تو اس کو اگر اس کے کلچر کی وجہ سے تم جنت میں بھیج رہا ہے تو ہمیں بھی ہمارے کلچر کی وجہ سے کہاں بھیجنا ہے, جنت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر تھا بتوں کی عبادت کرنا. ہمارے نبی نے کلچر کو فالو نہیں کیا, کس کو فالو کیا ہے, اللہ کے حکم کو فالو کیا ہے. تو ہمارے نبی کے کلچر میں سود بھی تھا, ہمارے نبی کے کلچر میں شراب بھی تھی, ہمارے نبی نے شراب کو بھی حرام قرار دیا اور سود کو بھی. تو ہم مذہب کو اسلام کی وجہ سے فالو کرتے ہیں, کلچر کی وجہ سے فالو نہیں کرتے. اگر کلچر کی وجہ سے ہوتا تو بلال حبشی کا کلچر, بلال حبشی کی قوم نبی کی قوم سے ذرا بھی میچ نہیں کرتی تھی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی بولنے والے, پرشین. صحابہ کرام حضرت عثمان کے دور میں ایران پہ حملہ کیا تو امیر کس کو بنایا, سلمان فارسی. اپنے کنٹری پہ حملہ کرنے کے لیے کون ہے, سلمان فارسی. اور آپ کے ماتحت کمانڈر کون ہے, ایک فارسی بولنے والے. جب حضرت سلمان فارسی نے چاروں طرف سے قلعے کا محاصرہ کیا, صحابہ نے کہا آپ کمانڈر ہیں, آپ امیر ہیں, آپ ہمیں حکم دیں ہم حملہ کریں. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے ان کو دین کی دعوت دو. صحابہ نے کہا دعوت ہے آپ. حضرت سلمان فارسی ان کے کمانڈر کے پاس گئے جو ایران کا فارسی کا کمانڈر تھا اور کہنے لگے یا اہل فارس, اے فارسیو, انا رجل منکم, میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں. جو فارسی میں باتیں شروع کر دی, میں کس کا آدمی ہوں, تمہاری قوم کا. ترون العرب یطیعوننی, لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ عرب مجھے فالو کر رہے ہیں. کیا مطلب, اسی میں انہوں نے اسلام کا حسن ان کے سامنے رکھ دیا کہ قوم پرستی کی جنگ نہیں ہے. تم دیکھ رہے ہو کہ عرب جو کسی کو سردار بنانا پسند نہیں کرتے تھے وہ میری قیادت میں لڑوں نے مجھے کمانڈر بنایا, امیر بنایا ہے. آج اگر فتح ہوگی تو یہ کریڈٹ کسے جائے گا, مجھے. وہ نالائق لوگ نہیں مانے ان کی کھوپڑی کے بعد. انہوں نے کہا ہماری قوم کا آدمی باقی ہو گیا ہے, غیرت نہیں ہے اس میں, جو بھی انہوں نے تانے دینے. 3 دن تک حضرت سلمان فارسی سمجھاتے رہے مگر ان کی کھوپڑی کے بعد, کھوپڑی پہ آنا آسان تھوڑا
سلمان فارسی نے حکم دیا حملہ کرو، اور اللہ نے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی۔ اگر آپ قومیت پر جاؤ گے تو قوم کی بیس پہ جنگ قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اتنے ٹکڑے ہیں۔ کیونکہ آپ اگر قوم پرستی پہ جاؤ گے تو مہاجروں میں درجنوں قومیں، پنجابیوں میں درجنوں قومیں، پٹھانوں میں درجنوں قومیں، قوم در قوم در قوم، پھر جب وہ ایک دوسری قوم کو شکست دیں گے تو پھر آپس میں دو مختلف قومیں۔ تو یہ تو لامتناہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ صحابہ کرام میں ایک دفعہ ذرا سی قبائلی جنگ شروع ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا کہ یہ دو قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، قبیلوں کی وجہ سے، پر آپ نے فرمایا دعھا فانھا منتنا، فرمایا اس قبیلے کے نعرے کو چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرہ ہے، سڑی ہوئی منتن مردہ جانور کو کہتے ہیں جو کچرے پہ نہیں پڑا ہوا ہوتا، کیسا گندا اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، فرمایا اس نعرے کو ترک کر دو۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، میں نے خود ان کا بیان سنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس میں عربوں کو کبھی بھی فتح نہیں ملے گی۔ میں حیران ہو گیا سن کے، یہ کیا بات کر رہے ہیں، عرب اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے نا۔ انہوں نے کہا اس میں عربوں کو کبھی بھی فتح نہیں ملے گی جب تک کہ اس کو مسلمانوں اور اسرائیل کی جنگ کا نام نہیں دیا جائے گا۔ اس میں اللہ مدد مسلمانوں کی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے، عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا۔ عربیت کی وجہ سے تھوڑی اللہ مدد کرے گا۔ آج جتنے عرب ہیں اس کو کہتے ہیں یہ عرب کی لڑائی ہے کس سے؟ اسرائیل کی۔ اللہ کہتا ہے لڑتا رہا، پھر تو بیٹھ کر لڑتے رہو، میری کوئی مدد نہیں آئے گی۔ عربیت کو تھوڑی اللہ نے دنیا میں غالب کرنا ہے۔ ہمارے نبی اگر عربیت کا نعرہ لگاتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے، کیونکہ ہم عرب تھوڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ تو ان کی قوم کا مذہب تھا، بھائی ہم تھوڑی مانیں گے، ہم عرب نہیں ہے۔ تو دیکھو ہم نے مذہب کو فالو کرنا ہے۔ کلچر اگر مذہب کے مقابلے میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے، اپنا لباس ہوتا ہے، ہر قوم کی اپنی روایات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں کلچر مذہب کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے، جہاں کلچر اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے تو آپ نے کس کی سننی ہے؟ اسلام کی سننی ہے، کلچر کی نہیں سننی۔ بہت سی قوموں میں بہنوں کو وراثت دینے کا کلچر بولو، اس کا قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ کل سے حساب ہے، پیچھے پڑے گئے یا کوئٹہ میں ہمارے میزبان بھی ہیں، سن بھی رہے ہو کہ آپ نے اس دن خواتین کے حق پر بات کی تھی، میری بیوی نے اس دن سے میرا خون پیا ہوا ہے۔ یہ دیکھو یہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آپ عورت کے حق پہ بات کرو، شوہر کے حق پہ بھی بات کرو، دیکھو میری بیوی کو آپ نے یہ خراب کر دیا، وہ بول رہی ہے دیکھو یہ والا حق میرا حق ہے، یہ تو مجھے۔ میں نے کل ان سے کہا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ وہ بات صحیح کی تھی یا غلط کی تھی؟ وہ جو میں نے عورت کے حق میں بات کی وہ شریعت کے مطابق تھی یا شریعت کے خلاف؟ اگر مطابق تھی تو پھر آپ کی غلطی ہے، وہ بیٹھے رہے ہوں گے بھائی ناراض نہ ہو، کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں بہت سے ایسے جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے کرتے رہو، اپنے خلاف جا رہے تو چاٹ ہو جاؤ۔ یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں میں ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے زنا کیا۔ ویسے وہ دعویٰ کرتے تھے ہم کس کو مانتے ہیں؟ تورات کو۔ تو ان کو پتا تھا کہ تورات میں اس کی سزا لکھی ہوئی ہے، دونوں کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا۔ یہ حکومت کا کام ہے، ہم اور آپ نے کہیں کرنا شروع کر دیں۔ تو ان کو پتا تھا کہ تورات میں اس کی سزا کیا ہے، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے۔ اب یہودیوں کے مولانا ٹائپ کے لوگوں نے بولا کہ اگر ہم اپنی قوم میں پتھر سے مارنے کا حکم دیں گے تو لوگ ہم سے بلک جائیں گے۔ حالانکہ عالم کی ذمہ داری ہے لوگ بلکے یا نہیں بلکے، تمہارا کام کیا ہے بھائی؟ حق بیان کرو جو ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ والا فیصلہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے۔ یہ فیصلہ کس سے کروائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ نبی کے پاس ان کا یہ نرم ہے، اسلام میں ذرا نرمی ہے، تو یہ کوڑے وڑے لگا کے کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دو۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اے نبی آج آپ سے کیسے فیصلہ کروا رہے ہیں؟ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ سے فیصلہ کروانے میں مخلص نہیں ہے، ان کا مقصد گنجائش نکالنا ہے
آج تک یہودی مذہب کو فالو کرتے رہے، اب رجم کے معاملے میں کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اسلام کو۔ یہاں میں تقلید کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ دیکھو یہودی اس مسئلے میں اپنا باطل مذہب چھوڑ کر کس کی طرف آ رہے تھے؟ اسلام کی طرف، لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی، اللہ نے ان پہ رد کیا۔ آج 3 طلاقیں دے کے فقہ حنفی والا جاتا کس کے پاس ہے؟ اہل حدیث کے پاس، حالانکہ فقہ حنفی بھی اہل اسلام ہے۔ تو اس کو قرآن کیسے اس کی اجازت دے گا؟ اللہ اس کے رسول کیسے اس کی اجازت دیں گے؟ خواہشات کی بیس پہ اپنا مسلک تبدیل کرنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ بہت لوگ 3 طلاقیں دی اور کہاں چلے گئے؟ اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی، حلال حرام کاری کا گناہ ملے گا۔ اور اہل حدیث کا مسلک 3 طلاق کے مسئلے میں بالکل باطل ہے، کالعدم ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ ابھی میرے ساتھ یہ بھائی ہیں ماشاءاللہ، شاید یہ اہل حدیث ہیں، میرا مقصد کسی اہل حدیث کی توہین نہیں ہے، یہ انگلی یوں یوں کر کے ہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے اہل حدیث کی، ان کی نیت اچھی ہے، ہم نیتوں پہ شبہ نہیں کرتے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ جو انگلی ہلاتے ہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض اہل حدیث، ان کی نیت پہ میں شبہ نہیں کر رہا، ان کا مقصد اللہ رسول کی اطاعت ہی ہوتی ہے، اس پر ان کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ، نیت غلط نہیں ہے، علم کی کمی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ کسی بھی حدیث میں ہوتا نا تو امت میں صدیوں سے اس کا رواج ہوتا، پوری امت کا اجماع ہے۔ آپ پچھلی جتنی کتابیں اٹھا، چاروں اماموں کا اتفاق ہے اس پر، ایسا کسی نے بھی نہیں لکھا کہ نماز میں کیا کریں گے ہم۔ آپ جو حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ آپ کا اخبل ترجمہ ہے، وہ ترجمہ نہیں ہے جو قرآن و سنت سے میچ کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے ایسے ہلاؤ، تو حدیث کا ترجمہ کس نے کیا؟ تو آپ نے خود کیا ہے نا۔ آپ کسی بڑے لکھوں کو ترجمہ دکھاؤ گے، وہ بتائے گا کہ یہ ترجمہ بنتا نہیں ہے یہ اس کا۔ اور ویسے بھی یہ نماز میں خشوع کے منافی ہے، کوئی بھی نماز میں ہلا رہا انسان کی طبیعت ہٹتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایسا کام کرنے سے منع کیا ہے جس سے خشوع میں خلل واقع، انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کو کیوں بار بار یوں کر کے ہلا رہے ہیں۔ تو یہ کسی کا بھی مسلک نہیں ہے، یہ تو ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ نکال لیا ہے۔ تو اس پر میں انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا جا کے، وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کا جواب کیا ہے۔ بات چل پڑی ہے تو ایک بات خاندانی میرے دل چاہ رہا تھا پشاور میں بھی کہوں، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ میں مسلک پہ بیان نہیں کرتا، لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھو، اسلام کوئٹہ اور پشاور میں جو آیا نا فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے۔ صدیوں سے کون سا اسلام آیا ہے؟ آج اگر آپ نے فقہ حنفی چھوڑ دیا بے لگام ہو جاؤ گے، آپ کیا ہو جاؤ گے؟ باپ دادا کی تقلید حرام ہے، بشرطے کہ باپ دادا غلط ہوں۔ اگر باپ دادا ٹیپو سلطان محمود غزنوی جیسے ہوں تو پھر باپ دادا کی تقلید حرام نہیں ہے۔ آج جو ہم مسلمان ہیں علماء حنفیہ کی وجہ سے اور ان حنفی مجاہدین کی وجہ سے جو ہمیشہ ہندوؤں سے، سکھوں سے لڑتے رہے، انگریزوں سے لڑتے رہے، یہ تو سارے حنفی تھے، ان میں ایک بھی حنفیوں کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے پشاور میں ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے، دوسرے ان کو ٹوکا کہ پشاور میں تو اسلام 1200 سال پہلے آ گیا تھا، اب کیا پھیل رہا ہے بھائی؟ یا تو 1200 سال پہلے غلط چیز آئی تھی، ہم 1000 سال سے گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، اور اب آپ ہمیں صحیح والا اسلام بتا رہے ہو۔ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے۔ گزرا کہے گا جو اسلام قبول کر کے کہہ رہے 1200 سال سے تو تم غلط چیز پہ چل رہے تھے، اب 15ویں صدی کے بعد جا کے تمہیں صحیح اسلام نظر آ رہا ہے۔ محمود غزنوی، محمد بن قاسم جب آئے نا یہاں پہ تو اس وقت مسلمانوں کی جو خلافت تھی بغداد میں اور کوفہ علمی مرکز تھا، تو مجاہدین بنی سے چل کے آئے، تو جو اسلام اس وقت آیا صدیوں سے اسی اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ اس میں تراویح کی 20 رکعتیں تھیں، اس میں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق تھا۔ تو جو اسلام اس وقت سے آیا اس میں تبدیلی اب تک نہیں ہوئی۔ ہاں بدعتیں شامل ہوئی ہیں تو بدعتوں کے خلاف علماء لڑتے رہے ہیں، بدعتوں کو ہٹاتے رہے ہیں، کچھ بدعتی ہو گئے، کچھ نے بدعتوں کے خلاف جہاد کیا، بدعتوں سے بچے رہے۔ بدعت کے ہم نے قریب نہیں جانا، لیکن اگر آپ نے اپنا مسلک چھوڑ دیا، لیبل قرآن و سنت کا ہوگا، مگر ایسے بے لگام ہو جاؤ گے کہ اگلی 2-4 نسلوں کے بعد جا کے اسلام کو رخصت کر دو گے آپ۔ اس لیے اس کو مضبوطی سے تھامو، جو صدیوں پہلے آیا تھا وہ صحیح اسلام تھا۔ اور اللہ نے دیکھو ہم چاروں فقہ کو صحیح مانتے ہیں، فقہ حنفی کو بھی، مالکیہ کو بھی، شافعیہ کو بھی اور حنبلی کو بھی۔
لیکن اللہ نے فقہ حنفی کو یہ فضیلت دی ہے کہ دنیا میں جتنا جہاد اللہ نے حنفی علماء اور مجاہدین سے کروایا، امت کی قیادت حنفی علماء اور مجاہدین سے کروائی، یہ حصہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ یہاں اسلام جہاد کے ذریعے آیا ہے بھائی، الیکشن کے ذریعے نہیں آیا۔ جو مجاہدین جنہوں نے کوئٹہ فتح کیا تھا وہ سارے حنفی تھے۔ آپ کا سارا رشتہ ماضی سے کیا ہوا ہے؟ ختم کر دیں، یہ تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو امام ابو حنیفہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں ابراہیم نخعی حماد الکوفی کے، یہ بخاری اور مسلم کے مشائخ میں سے ہیں، امام بخاری کے۔ اور حماد الکوفی ابراہیم نخعی کو فالو کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں۔ ابراہیم نخعی علقمہ اور اسود کے شاگرد، اور وہ عبداللہ بن مسعود کے، اور عبداللہ بن مسعود نے کس سے حاصل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کہتے ہیں کہ چاروں خلفاء کے بعد سب سے بڑا مقام جس صحابی کا ہے ان کا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ نئی نئی چیزیں تو مارکیٹ میں آتی، میں کسی کے طنز نہیں کرتا، کسی کی نیت اچھی ہے، قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ اپنے مسلک کو مضبوطی سے تھامو، اس لیے نہیں کہ ہم مسلک پرست ہیں، اس لیے کہ ہمیں اسلام اسی صورت میں ملا ہے اور یہ صدیوں سے ہے اور یہ مضبوط ہے، تبھی تو 50% سے زیادہ لوگ فقہ حنفی کو پوری دنیا میں فالو کرتے رہے ہیں۔ امریکہ میں ایک مفتی صاحب ہیں، وہ کسی اور مسلک میں تھے تو حنفی ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ حنفی کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ یار دنیا میں جتنے حنفی مسلک کے لوگ مسائل پوچھتے اتنے دوسرے والے نہیں پوچھتے۔ تم میں کہ یار بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا ہے، مسئلہ ہی نہیں پوچھتا۔ کہہ رہے نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کہا بھائی وہ اس فقہ پہ فالو کرو جو لوگوں کی ضرورت ہے، جو لوگوں کی کیا ہے؟ نیڈ ہے، ضرورت ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حنفی علماء کو، سب کی بات نہیں ہے، میجورٹی حنفی علماء کو جتنا دین پر مضبوط پایا ہے اتنا دوسرے فقہاء میں اتنی تعداد میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے مسلک میں نہیں ہے، میں ان کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جتنے مضبوط میں نے حنفی علماء کو دین میں متسلح پایا ہے، میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، اتنا میں نے کسی دوسرے فقہ سے منسلک لوگوں کو نہیں پایا ہے۔ بھارت میں بڑے بڑے پرہیزگار علماء ہیں جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جو میجورٹی میں جتنا بر صغیر کے خاص طور پر انہوں نے نام لیا۔ تو یہ درمیان میں ایک بات آ گئی تھی جملہ معترضہ کے طور پر کہ یہ اگر آپ نے چھوڑ دیا نا تو گئے کام سا، بدعتوں میں نہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بدعتوں میں نہیں، بدعتوں میں فقہ حنفی میں بدعتیں ہیں بھی نہیں، بدعتیں تو ہم نے خود سے کچیڑی ہے جا کے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔